وہ صحابی جن کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اسلامی تاریخ کئی طرح کے عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے، جہاں ہمیں علماء کرام سے لے کر کئی صحابہ کرام کے قصے بھی ملتے ہیں، لیکن یہ قصے صرف کہانیاں نہیں بلکہ ان میں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بے شمار سبق موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں پردے کا حکم صرف عورتوں کو دیا گیا ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں ایک ایسے صحابی بھی ملتے ہیں جن کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان باکمال صحابی کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں ان صحابی کو پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا، جبکہ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان صحابی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ دوسری روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ان صحابی کے مدینہ آنے پر پابندی لگا دی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ مکمل واقعہ سیرت کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے علاقوں میں اپنے سفیر بھیجا کرتے تھے تو مختلف شخصیات کو مد نظر رکھ کر ان کو بادشاہوں کے پاس گفت و شنید کے لیے روانہ کرتے تھے۔ اس سلسلے میں سن 7 ہجری میں ماہ محرم الحرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں کو خطوط بھیجے اور ایک ہی دن میں 6 کاسے روانہ فرمائے۔ ان میں سے ایک صحابی روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس خط لے کر گیا۔ بادشاہ نے ان سے ملاقات کے دوران کہا، میں جانتا ہوں تمہارے صاحب نبی اور رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے، لیکن اہل روم کی جانب سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں ضرور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا، لیکن اب زکاتور نامی راہب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ باتیں بتاؤ۔ اس کی عزت ملک روم میں مجھ سے زیادہ ہے، اور اہل روم کے نزدیک مجھ سے زیادہ اس راہب کی بات قابل قبول ہوتی ہے۔ تم جا کر دیکھو وہ اس خط کے جواب میں کیا کہتا ہے۔ پیارے دوستو، جب محترم قاصد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اس راہب تک پہنچایا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم تمہارے صاحب نبی ہیں اور اللہ کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ہم ان کے صاحب کی وجہ سے ان کو جانتے ہیں، ہم نے ان کا نام اپنی کتاب میں دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ بتا کر راہب نے اپنا سیاہ لباس اتار کر سفید پوشاک زیب تن کی اور پھر عبادت خانے میں جا کے اہل روم سے کہا کہ ہمارے پاس احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب آ چکا ہے، اس نے ہمیں دین الہی کی جانب بلایا ہے، لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین گرامی، بس اتنا سننا تھا کہ اہل روم نے اس راہب پر حملہ کر دیا اور مار مار کر اس راہب کو شہید کر دیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی دوبارہ شہر روم کی طرف گئے اور اس راہب کا معاملہ بتایا۔ اس کے جواب میں شہر روم نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، ورنہ اس راہب کا مقام و مرتبہ اس قوم میں مجھ سے بڑھ کر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ یہ معزز اور قاصد صحابی حضرت دہیہ کلبی تھے۔ ان کے نام کا معنی لشکر کا سالار ہے، اور آپ کا تعلق قبیلہ بنو کلب سے تھا، تو یہ وہی صحابی حضرت دہیہ کلبی ہیں جنہیں حضرت عمر نے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ کہ حضرت دہیہ کلبی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، بلکہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، یعنی دہیہ کلبی کے حسن کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کافی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں تشریف لاتے۔ حضرت عمر نے ان کو پردہ کرنے کا حکم بھی اس لیے دیا تھا کہ حضرت دہیہ کلبی نہایت حسین ترین اور خوبصورت صحابی تھے، اور آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں پردے کے پیچھے یعنی چھپ کر حضرت دہیہ کلبی کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ کلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ کتنا حسین نوجوان ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔
रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सुबह को हजरत दहिया कल्बी आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। उन्होंने बहुत से गज़वात में भी हिस्सा लिया, बल्कि जब गज़वा खैबर के कैदी तकसीम किए गए तो सफिया बिनते हाई बिन अख्तर, जो कि एक यहूदी सरदार की बेटी थी, वो हजरत दहिया कल्बी के हिस्से में आई। रवायत में आता है कि हजरत सफिया बहुत हसीन और जमील थी। चुनांचे हजरत दहिया कल्बी की हजरत सफिया को हासिल कर लेने के बावजूद भी एक इख्तलाफ पैदा हो गया। लोगों ने कहा कि सफिया बनु करीजा और बनी नज़ीर की यानी सैयदा सरदार की बेटी है, और ऐसी औरत बेहतर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए मुख्तस कर लें। गोया सहाबा कराम के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर ही खैबर की और शहजादी के शायान शान था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद करके खुद ही उनसे निकाह कर लिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि पहले बयान किया गया है कि हजरत दहिया कल्बी निहायत हसीन और खूबसूरत सहाबी थे। अरब की औरतें दरवाजे के पीछे यानी छुप कर उन्हें देखा करती थी, और यही वजह है कि हजरत उमर ने हजरत दहिया कल्बी को पर्दे का हुक्म दिया। रवायत में मिलता है कि हजरत उमर ने हजरत दहिया कल्बी से फरमाया, जब भी मदीने में दाखिल हो तो अपना चेहरा ढांप लिया करें ताकि औरतें बदनजरी के फितने में मुब्तला ना हो। इस सिलसिले में यह भी आता है कि हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर थी, तो एक नबीना सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मखदूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना को पर्दा करने का हुक्म फरमाया। अज़वाजे मोहतारात ने अर्ज की, वो तो नबीना है, यानी वो हमें नहीं देख सकेंगे, ना ही हमें पहचान सकेंगे। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो नबीना नहीं हो। नाज़रीन, इस हदीस से साबित होता है कि औरतों का गैर मर्दों के सामने आना जायज़ नहीं, चाहे वो नबीना ही क्यों ना हो। यानी औरतें अपनी पारसाई की हिफाजत करें, ऐसे तरीके अख्तियार करें कि किसी बदगुमान मर्द का हाथ तो हाथ, उसकी नज़र भी उन पर ना पड़े। दीन इस्लाम इतना पाक और पकीज़ा मज़हब है कि अपने मानने वालों को, चाहे वो मर्द हो या औरत, नज़र नीचे रखने का हुक्म देता है। प्यारे दोस्तों, इन रवायात से ये भी वाज़ेह हो जाता है पर्दा हया पाक नज़री की इस्लाम में क्या अहमियत है।